اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ آج ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام محفل سخن لے کر حاضر ہیں، اور اس میں آج ہمارے ساتھ ایک جانے پہچانے ہمارے مشاعروں میں ہمارے چینل پر ہمیشہ رہے اور ہم ان کے کلام سے محظوظ ہوتے رہے، اور ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے وہ ہیں راجہ امجد صاحب، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان کے کلام، ان کی شاعری سے محظوظ ہوں گے۔ میں پہلے ملتمس ہوں راجہ صاحب سے کہ راجہ صاحب اپنا کچھ تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کرائیے، اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام فیس بک پر ہم سماج ریڈیو کے ذریعے براہ راست اس وقت سنا جا رہا ہے۔ تو جی راجہ صاحب، آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ارشد بھائی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تعارف سر، مختصر سا تعارف یہ کہ میں مانسرا سے تعلق ہے میرا، آج کل اسلام آباد میں مقیم ہوں، اور شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ خیر شوق کیا، یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب شروع ہو جاتا ہے انسان شعر کہنے میں۔ اس کے علاوہ تھیٹر سے وابستگی ہے میری، تھیٹر کے ڈراماز بھی لکھتا ہوں، اور ایز اے ڈائریکٹر بھی کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں تھیٹر پہ۔ بس اتنا مختصر سا تعارف ہے میرا۔ تو اب ماشاء اللہ بہت مختصر اور بہت جامع۔ راجہ صاحب، آپ جہاں تک آپ سے میری ملاقاتیں رہیں اور پروگرام میں آپ آتے رہے، تو آپ جو ہے وہ جہاں تک میں آپ کے شعبے کے حوالے سے جانتا کہ ڈرامہ بھی آپ ڈرامہ نویس ہیں، ڈرامہ ڈائریکٹر بھی ہیں، مصوری بھی کرتے ہیں، گرافک اور ویب ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا الگ اور بڑا بہترین، اور آج کل اس کی بڑی توتی بولتی ہے شعبے کی۔ تو پھر شاعری کی طرف کیسے رجحان ہوا، اور یہ کیا ابھی جب آپ مانسرا چھوڑ کے اسلام آباد آئے تو تنہائی نے شاعری سکھائی، یا کوئی خاندانی کچھ ایسے تھے کہ آپ کو وراثت میں ملی، یا یہ اس کے بارے میں بتائیے کہ شاعری کی جانب کس طرح رغبت آپ کی ہوئی؟ سر سب سے پہلے تو مجھے موقع ملا تھیٹر میں کام کرنے کا۔ فورتھ کلاس میں پڑھتا تھا تو ہماری آرٹس کونسل ان کو ایک چائلڈ سٹار چاہیے تھا، مختلف اسکولوں میں انہوں نے جا کے آڈیشن وغیرہ دیے، لکیلی میں انہیں پسند آ گیا۔ تو فورتھ کلاس سے تھیٹر کے ساتھ وابستگی ہوئی، جو کہ گریجویشن تک مسلسل چلتی رہی تسلسل کے ساتھ۔ تو چونکہ ایک آرٹ کا شعبہ ہے تھیٹر، وہاں پہ علمی ادبی لوگ موجود ہوتے ہیں، شعر و سخن پہ بھی بات ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں میرے والد صاحب اللہ پاک کی مغفرت فرمائے بہت اچھا شعری ذوق رکھتے تھے، خاص کر غالب اور اقبال کو بہت پڑھتے تھے، اور وقتاً فوقتاً اشعار بھی سنایا کرتے تھے ان کے، اور اس کے معنی بھی بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ چچا میرے اللہ پاک کی مغفرت فرمائے، وہ بھی بڑے صاحب ذوق انسان تھے۔ تو وہ بچپن سے ایک ماحول میسر تھا گھر میں شعر و سخن کا، علم و ادب کا۔ تو وہ لاشعوری طور پہ وہ چیزیں پروان چڑھتی گئیں، اور 7ویں 8ویں کلاس میں تھا میں جب ایک پہلا شعر ہو گیا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ طوفان میں گھر گیا ہے سفینہ تو کیا ہوا، مانگیں گے ہم نہ زندگی خیرات کی طرح۔ ماشاءاللہ، پہلی آمد ہی زبردست ہوئی۔ جی، یہ شعر میں نے والد صاحب کو سنایا تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، اور مجھے کہا کہ بیٹا یہ خداداد صلاحیت ہے، اور ایسی خداداد صلاحیت ہے جو استاد کے بغیر انسان کے بھٹکنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم اگر شاعری کا ذوق تمہارے اندر ہے، جیسا کہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو بہتر ہے کسی استاد محترم کی شاگردی میں چلے جاؤ۔ تو ہمارے یہاں اختر علی بےخود صاحب تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، انڈیا سے مائگریٹڈ سے، مراد آباد سے۔ اچھا۔ تو والد صاحب کے ان کے ساتھ اچھے مراسم، تو ان کی خدمت میں مجھے لے گئے، تو کچھ عرصہ ان کی شاگردی میں گزارا، پھر کچھ اللہ پاک کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا ان کا۔ اس دوران میں بھی فرسٹ ایئر میں پہنچ چکا تھا۔ تو ہمارے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسرا میں ہمارے اردو کے پروفیسر تھے،
ارشاد احمد شاکر ایوان ماشاءاللہ خود بھی بہت اعلیٰ شاعر ہیں اور نعت وہ شاعر ہیں، تو ان کی شاگردی میں آنے کا مجھے موقع مل گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر والد صاحب کے انتقال کے بعد روزگار کی طرف آ گئے. روزگار میں آنے میں یہ ہوا کہ وہ تھیٹر والی ایکٹیویٹیز تو تقریباً رک گئیں اس وقت، لیکن شعر و شاعری کا سلسلہ صاحب چلتا رہا. اور اسرار ایوب صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں اور ماشاءاللہ بہت اعلیٰ شاعر ہیں. ان کی صحبت میں مجھے رہنا میسر آیا. وہاں بھی شعری ذوق کی بڑی تسکین ہوئی. کرنل محمد اکمل صاحب ہیں، میرے بڑے محسن ہیں، انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا اور بڑی حوصلہ افزائی کی. تو سنجیدہ شاعری چلتی رہی. پھر آن لائن پہ آ گیا تو آن لائن انڈیا میں ایک شاعر ہیں، بڑے استاد شاعر ہیں ماشاءاللہ، اعجاز عبید صاحب. تو جی ان سے کلام کی اصلاح وغیرہ کرواتے تھے. تو ایک بار انہوں نے کہا کہ یار تم مزاح لکھا کرو، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر ایک بڑا اچھا اور سنجیدہ مزاح نگار ہوتا ہے. تو کوشش کر کے ایک دو ان کو غزلیں لکھ کے بھیجی جو انہیں بہت پسند آئیں، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چل پڑا. تو اب کبھی کبھی سنجیدہ شاعری بھی کر لیتا ہوں، لیکن زیادہ تر آج کل مزاحیہ شاعری کا رجحان ہے اور اسی پہ کہتا بھی ہوں میں. تو آپ کی جو آپ نے پہلا شعر جو آمد ہوئی بہت زبردست ابھی جو سنایا وہ سنجیدہ اور بہت اچھا شعر، تو مزاحیہ شاعری آپ نے وہ بھی اسی وقت شروع کی یا جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ان کے کہنے کے بعد؟ سر اس میں یوں کہہ دوں کہ جب شاعری ذوق رکھنے والا جس بچے کے اندر شعر کہنے کی صلاحیت اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہوئی ہو، جب وہ نظم کہنے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جوان ہو گیا. تو جب وہ آزاد نظم کہنے لگے تو سمجھ لیں گے کہ اس کو استاد کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور جب اس کی آزاد نظم قافیہ ردیف کے علاوہ بیر سے بھی آزاد ہو جائے تو اس کو پھر استاد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی بڑا استاد ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جب غزل کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ اب لڑکا جوان ہو گیا ہے. اور جہاں تک مزاحیہ شاعری کی بات ہے صاحب، تو شادی کے بعد مزاحیہ شاعری ہو ہی جاتی ہے. صحیح. ویسے عذرائے مذاق میں نے کہہ دیا، لیکن یہ کہ وہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ کسی دوست نے کہا تھا کہ یار ایسا کون سا روگ لگا تمہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ایک عام سی بات ہے کہ تم شاعر کیسے بن گئے، کون سا روگ لگا. تو میں نے اس پہ ایک شعر بھی کہا تھا کہ غزل گوئی نے راجا کر دیا بدنام، لیکن میری غزلوں کی پیچھے سانحہ کوئی نہیں ہے. بہترین بہترین. تو آپ سے بالکل گفتگو بھی جاری رکھیں گے اور آپ کی غزل اور مزاحیہ کلام سے بھی محظوظ ہوں گے. ایک ہم نے مشاعرہ ہم سماج کا شاید پہلا مشاعرہ تھا، یہی محفل سخن تھا، اس میں کچھ بیویوں کے حوالے سے ایک یا دو یا محبوبہ اس طرح کا کوئی ایک شعر تھا اور بڑا لوگوں نے پسند کیا تھا. اگر وہ یاد ہو تو عنایت فرمائیں. جی جی بالکل ہے. چار دفتر میں ہے، ایک گھر میں ہے اور ایک دل میں ہے. کیا بات شاید ہے. آپ اسی کی بات کر رہے جی جی ہیں. بالکل بالکل. چار دفتر میں ہے، ایک گھر میں ہے اور ایک دل میں ہے. 6 حسینوں میں گھرا راجا بڑی مشکل میں ہے. ذکر سن کر 6 حسینوں کا نہ گھبرا جانے من، ایک حسینہ کے لیے اب بھی جگہ اس دل میں ہے. کیا بات ہے، زبردست، بہترین. تو راجا صاحب کوئی اب آپ کوئی اپنا کلام سنائیے آپ ہمارے ناظرین کو. جی مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ کی خدمت میں اپنا کلام پیش کرتے ہوئے. ایک غزل سنجیدہ، اس کے بعد ہم جو میری ابھی موجودہ فیلڈ مزاح اس کی طرف بھی آتے ہیں. جی عرض کیا ہے کہ تسلیم کسی حال میں ظلمت نہیں کرتے. واہ. تسلیم کسی حال میں ظلمت نہیں کرتے، ہم صاحب ایمان ہیں بدت نہیں کرتے. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. ہم خاک نشینوں کی بڑی پختہ نظر ہے. ہم خاک ہم نشینوں کی خاک بڑی پختہ نشینوں کی نظر ہے. بڑی پختہ نظر ہے، دولت کی چمک دیکھ کے عزت نہیں کرتے. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ. عرض کیا کہ ہوتا ہے کہاں ان کے مقدر میں اجالا، ہوتا ہے کہاں ان کے مقدر میں اجالا،
जो लोग अंधेरों से बगावत नहीं करते. क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जी. और तकदीर के तदबीर के मानी जो समझ लें, तदबीर के मायने जो तकदीर के समझ ले। तदबीर के मानी जो समझ ले, वो लोग मुकद्दर की शिकायत नहीं करते. वाह, क्या बात है, क्या बात है। मख्तार से कि वो लोग क्या जाने कि जहां कितना हंसी है. वाह वाह। वो लोग क्या जाने कि जहां कितना हंसी है, घुट घुट के जो जीते हैं मोहब्बत नहीं करते. वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत शुक्रिया. तो राजा साहब, आपकी शायरी माशाल्लाह बहुत मंजी हुई शायरी, बहुत अच्छी शायरी, और आपके शुक्रिया सर. कलाम हम सुनते रहे, पढ़ते रहे। तो आपका गालिबन एक आपने बताया था कभी कि आपकी कोई एक किताब शाया हुई, मजमूए कलाम, या? जी हाँ, इस तरह के नाम से मेरा एक मजमूआ कलाम शाया हो चुका हुआ है. उसके अलावा एक संजीदा शायरी का एक मजमूआ कलाम तैयार है. लेकिन इरादा और दोस्तों के मशवरा ये था कि अब पहले संजीदा शायरी के बजाय मज़ाहिया शायरी का एक छप जाए किताब, तो उसके बाद फिर संजीदा शायरी की तरफ आना. तो अभी बस लॉकडाउन की वजह से वो मामला ज़रा रुके हुए हैं. आप जानते हैं काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस बनी हुई है. तो दो किताबों का मुसवदा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है. जैसे कुछ लॉकडाउन की सूरत हाल बेहतर होती है तो इंशाल्लाह वो भी पब्लिशिंग में चला जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह. तो अब राजा साहब, अब आप कोई मज़ाहिया, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा, मज़ाहिया ये वक्त की अभी मुझे लगता है ज़रूरत भी है कि लोग परेशान हैं, कोरोना की वबा, फिर कभी सख्त लॉकडाउन, कभी नर्म लॉकडाउन, इसमें ये अदबी महफिलों को ऑनलाइन करके सजाना ये भी एक बड़ा काम है। फिर उसमें अगर मज़ाहिया, बिल्कुल लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट अगर कोई बखेर दे, तो ये भी एक इबादत सी है। तो बिल्कुल आपसे ऐसा ही. मुल्तमस हूँ कि अगर कोई मज़ाहिया इस वक्त आपके पास है तो पता कीजिए। सर जरूर मैं पेश करूंगा. एक दो किताब आपकी खिदमत में कि कायम है करप्शन की तुफैल अपनी हुकूमत. आहा, कायम है करप्शन की तुफैल अपनी हुकूमत, मेरिट पे किसी तौर कोई काम ना होगा. वाह, क्या बात। कायम है करप्शन की तुफैल अपनी हुकूमत, मेरिट पे किसी तौर कोई काम ना होगा. लानत भी अगर कौम से मिलती है तो क्या गम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अलावा जी सर, आजकल इस्लामाबाद में मेरी रिहाइश है तो सदर जाना हुआ तो एक वहाँ पे एक चीज देखी, बड़ा दिल खफा हुआ. उस पे मैंने एक किताब कह दिया, आप पेश करूंगा कि हुआ जब इल्म के बिजनेस पे घाटा, हुआ दुकान जब पर रख लिए जूते जुरा. वाह, हुआ हुआ जब इल्म के बिजनेस पे घाटा, दुकान पर रख लिए जूते जुराबें. चिरागे इल्म यूं रोशन किया फिर, सरे फुटपाथ रख दी सब किताबें. वाह, क्या बात है, क्या हकीकत बयान की, हकीकत, तल्ख हकीकत, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर हमारे यहाँ माशाल्लाह तालीम याफ्ता लोगों के साथ जो हमारे माशरे में नाइंसाफी हो रही है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि मेरिट को यकीनी नहीं बनाया जाता. तो उस पर एक कितना अर्ज किया कि बड़ा बेटा है एमए, मंजिला है एमबीए मेरा. हाँ, बड़ा बेटा है एमए, मंजिला है एमबीए मेरा, मगर अफसोस छोटा चोर है हर शय चुराता है. उसे घर से निकालूं भी तो क्यों कर, मसला ये है बड़े बेकार फिरते हैं वही तो घर चलाता है. ओह, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहें, बहुत शुक्रिया सर, क्या बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात, शुक्रिया. क्या बात। सर एक एक किता बेगम को राजी करने के लिए किता कहा था अच्छा, राजी हो गई थी? आगे आप वो. हाँ रे सर ऐसी वैसी. तो ताकि, ये कि सर, जी जी जान से बीवी की जो खिदमत नहीं करता, हाँ, ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं करता. क्या बात है, क्या बात, क्या बात। शौहर वही अच्छा है जमाने की नजर में, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता. क्या बात है, क्या बात है। वाह, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. तो अभी आपने जो सियासत पर और
جو بچوں پر وہ بھی سیاستی ہے، ظاہر ہے کہ وہی گھر چلاتا ہے جو کرپشن کر رہا ہے یا جو چوری کر رہا ہے، بالکل حقیقت. کبھی آپ نے نہیں سوچا راجہ صاحب کہ کہاں یہ گرافک ڈیزائننگ اور شعر و شاعری سیاست میں آ جاتے ہیں؟ کبھی آپ کو خیال نہیں آیا؟ سر گرافک ڈیزائننگ اور شاعری کچھ زیادہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں. ایک آرٹ کا ایک سینس ہوتا ہے، تقریباً ہر انسان میں ہی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ اس پہ زیادہ پریکٹس کر سکیں، اور جب وہ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ منظر عام پہ بھی آ جاتا ہے. بیسیکلی گرافک ڈیزائننگ بھی ایک آرٹ ہے. تو جس طرح مصوری آرٹ ہے اس طرح گرافک ڈیزائننگ، بس صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی انوالومنٹ زیادہ ہے ٹیکنالوجی. تو برا ذوق سلیم اگر ہو تو شاعری بھی اچھی ہو جاتی ہے، ڈیزائننگ بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو بات سیاست میں آنے کی آپ نے نہیں بتائی، کبھی آپ نے نہیں سوچا؟ ارے نہیں سر، اللہ سر شاعر جو ہوتا ہے سیاست وہ بڑا اپنی شاعری کے ذریعے ایک بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے. اور آپ جیسے آپ کی مزاحیہ شاعری ہے، مزاح میں لے لیں اس کو، لیکن اگر غور کریں تو وہ ایک بہت معاشرے کا ایک سنجیدہ اور تلخ پہلو ہے جس پر آپ اس پر اپنا مزاح پیش کرتے ہیں. تو بالکل سیاست کا ایسا ہی حال ہے، اور اسی حوالے سے میں نے ذکر کیا. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اللہ معاف کرے. بہرحال سر مجھے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کچھ سال پہلے فون آیا. انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا، جی آپ ہماری پارٹی کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری مخالف پارٹی کے خلاف جو آپ اپنے شعر و شاعری لکھتے ہیں اس سے ہماری بڑی تقویت ملتی ہے ہماری کیمپین کو. اچھا، تو آپ پلیز ہمیں جوائن کر لیں. آپ جیسے جوان شاعروں کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر پارٹی میں آ جائیں تو بڑا اچھا رہا. ہم آپ کو عہدہ وغیرہ ہے یہ میں نے ان سے کہا بھائی آزاد رہنے دو، ہاں صحیح کہا. کیونکہ پاکستان میں چند ہی لوگ رہ گئے ہیں جو آزاد ہیں اور جس کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں. اور وہ رائے صرف ان کی من گھڑت نہیں ہوتی، بلکہ تمام حالات و واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی ایک رائے ہوتی ہے، اور اس رائے کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں. کل کو آپ کی مخالف پارٹی کام نہیں کر رہی تھی تو اس کے خلاف لکھ رہا تھا، اب آپ کے ساتھ میں شامل ہو جاؤں گا تو کل کو جب آپ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کے خلاف لکھنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو پلیز ویسے مجھے آزاد رکھنے دے تاکہ میرا قلم کسی کا صحیح، غلام ہو کے نہ رہ جائے. بالکل بالکل صحیح. راجہ صاحب، کوئی نہ کوئی جب بھی شاعری کوئی بھی شخص کرتا ہے تو اس کے لب اگر وہ ترنم میں پڑھتا ہے، میرے خیال سے آپ ترنم میں نہیں پڑھتے شاعری؟ نہیں، میں شاعری نہیں پڑھتا. ایک دفعہ وہ کوشش کی تھی تو گھر والوں نے کہا بھائی رہنے دو، تمہاری مہربانی. اچھا، تو آپ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا، آپ کہیں سے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کس شاعر شخصیت سے متاثر رہے، ان کو ان کی طرح آپ نے اشعار کو اپنے ڈھالا، ان کے لب و لہجے کو اس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ سر مزاحیہ شاعری کی جہاں تک بات کریں تو سب سے بڑا نام تو اکبر الہٰبادی صاحب کا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا نام جو آتا ہے وہ سید ضمیر حسین جعفری صاحب کا نام ہے. اور موجودہ دور میں ماشاءاللہ کافی معتبر شعراء اکرام ہیں، جن میں میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کچھ نام رہ گئے تو وہ بھی مناسب بات نہیں ہوگی. البتہ یہ کہ مجھے میرے دوست ہیں اسرار ایوب صاحب، ان کی بڑی رہنمائی رہی. وہ خود بھی شاعر ہیں، تو انہوں نے ایک چیز مجھے سمجھائی بڑی زبردست کہ یار تم اکبر الہ آبادی اور ضمیر جعفری صاحب سے بڑے متاثر ہو، تو ان کی شاعری میں ایک چیز تم نے نوٹ کی ہے کہ ان کی شاعری میں کاٹ ہوتی ہے. اگر وہ کاٹ نہیں ہے تو آپ کا شعر کبھی بھی ایک اچھا شعر نہیں ہو سکتا. تو کوشش کیا کرو کہ اپنے وہ شعر یا قطعہ یا غزل جو اس میں جہاں ممکن ہو وہاں پہ کاٹ ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ مزاح اگر صرف مزاح ہو تو صرف مزاح ہی ہے، لیکن جس وقت تک اس میں طنز شامل نہیں ہوتا تو وہ طنز و مزاح نہیں بنتا. اور جس وقت تک طنز و مزاح نہیں بنے گا تو آپ کا ایک ادب کا حصہ نہیں بن سکتا کبھی بھی. وہ ایک وقتی شاعری ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہے. تو خیر ممکن تو نہیں ہوتا کہ ہر شعر میں آپ اسی معیار کا طنز
पैदा कर सकें। क्योंकि जिस तरह क्रिकेट में बॉलर की ख्वाहिश तो ये होती है कि पूरे का पूरा ओवर यॉर्कर ही करा दे, लेकिन वो उस पूरी कोशिश में एक आध यॉर्कर ही निकलता है। तो इसी तरह कोशिश तो हर शहर की होती है कि उसका हर शहर अच्छा हो, मयारी हो, खासकर मिजाज के हवाले से हो, तो उसमें तंज़ो मिजाज दोनों चीजें शामिल हो। कभी ये कोशिश कामयाब हो भी जाती है और कभी नहीं भी होती, लेकिन एक सिलसिला जरूर चलता रहता है। तो जैसे वो बिल्कुल जमीर हुसैन जाफर साहब का, जमीर जाफरी साहब का एक शेर मुझे याद आ गया कि शौक से लखते जिगर नूरे नजर पैदा करो, जालिमो थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। क्या बात। अब इस शेर को देखें, क्या इसमें काट है, क्या तंज है, और कितने खूबसूरत अंदाज में है। तो बिल्कुल ये चीजें इम्प्रेस करती हैं इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अब अगर आप और कोई हमें कलाम अदा कर। सर मैं जरूर पेश करूंगा। खातर गजनवी साहब, उनके एक बड़ी मशहूर गजल है, गो जरा सी बात पे बरसों के यार आने बरसों के गए। यार आने गए, बिल्कुल। उस जमीन में कुछ अशार मौजू हो गए, तो वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि गो जरा सी बार गो जरा सी बात पर एक बार हम थाने गए। आहा, गो जरा सी बात पर एक बार हम थाने गए, लौट कर आए तो हम भी मोहतरम माने गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या और बात। तिश्नगी तिश्नगी कुछ इस तरह अपना मुकद्दर हो गई, पड़ गया छापा पुलिस का जब भी मैं खाने गए। आहा, क्या कह। और अर्ज किया कि रात भर में जागता रहता था खांसी के सबब, रात भर में जागता रहता था खांसी के सबब, तंग आकर चोर खुद लेकर शिफा खाने गए। वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। और बॉस हो या बाप हो, हैं प्यार के दुश्मन सभी। आहा, बॉस हो या बाप हो, हैं प्यार के दुश्मन सभी, पहले दफ्तर से गए फिर घर से दीवाने गए। क्या बात है, क्या बात। और अर्ज किया कि हम हैं अन्नदाता करप्शन के, आहा, ये साबित हो गया। बिल्कुल। हम हैं अन्नदाता करप्शन के, ये साबित हो गया, तब कहीं जाकर सियासतदान हम माने गए। सही, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और अर्ज है कि जी, जेब क्या जूतों की भी जामे तलाशी हो गई। आहा, जेब क्या जूतों की भी जामे तलाशी हो गई, हम नहाने के लिए जब भी गुसल खाने गए। क्या बात है, क्या बात है। वाह, क्या बहुत शुक्रिया सर। वाह वाह। और आखिरी शेर अर्ज कर दूं उसका कि लड़ पड़े आपस में बंटवारे को लेकर राह में, लड़ पड़े आपस में बंटवारे को लेकर राह में, बाप की मैयत को बेटे खूब दफनाने गए। ओह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। राजा साहब कहते हैं कि कोई मुसन्निफ होता है, या अगर कोई मुझसे, मैं कालम लिखता हूँ, शेर व शायरी तो मेरी ऐसे ही है। मैं कालम लिखता हूँ, और कभी मुझसे पूछा जाता है कि आपको अपना कौन सा कालम पसंद, तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक मुसन्निफ के लिए उसकी तमाम लिखी हुई किताबें उसकी औलादों की तरह होती हैं। जिस तरह वो औलाद में फर्क नहीं बता सकता, इस तरह कोई कालम में या इस तरह। तो मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि आप कोई ऐसा शेर जो आपने कहा हो, चाहे वो संजीदा हो या मजाहिया हो, लेकिन आपको खुद वो बहुत पसंद हो कि यार ये बिल्कुल मतलब बेहतरीन शेर है ये, जिसको कहते हैं क्या, एक उसका जो तारुफी शेर होता है। सर मैं लोगों की पसंद नापसंद अपनी जगह, चूंकि आपने मेरी जाती पसंद की बात पूछी है, तो मैंने अपने बेटे के लिए एक शेर कहा था, वो मुझे बहुत पसंद है, वो पेश कर दूंगा आपकी खिदमत में कि यही एक खूबसूरत बात है सारे फसाने में, यही एक खूबसूरत बात है सारे फसाने में, तुम्हारे रूप में जिंदा रहूंगा मैं ज़माने वाह, लाजवाब, लाजवाब। में। ये मुझे मतलब बिला मुबालगा जब आप कहें कि आपको कौन सा शेर पसंद है, तो ये मुझे ये शेर बहुत। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
تو یہ شاعری آپ کرتے، شاعری آپ نے بتایا آپ کی ایک کتاب شائع ہو چکی، 2 ابھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی لکھنے لکھانے سے اور کوئی رغبت بھی رہی، یا شعر و شاعری تک ہی آپ رہے؟ کیونکہ ویسے سر بھی کالج، آپ کا شعبہ تو خیر بہت اس میں کہتے ہیں نا کہ دماغ کی، جو لوگ کہتے ہیں میں اپنے دماغ کا کھاتا ہوں، دماغ سے کماتا ہوں، تو آپ کا جو ہے وہ جی جی، دماغی کام بہت ہے، اس کے باوجود یہ ٹائم نکال لینا یہ شاعری کے لیے بھی بڑی مشکل بات ہے، لیکن آپ اتنے بہترین اور اتنی خوبصورت بحر میں اور وزن میں اشعار کہہ لیتے ہیں، بڑی بات ہے۔ تو اس کے بہت علاوہ شکریہ کبھی کوئی لکھنے لکھانے کا کوئی سلسلہ رہا؟ سر۔ جب بے فکری کی عمر تھی، بے فکری کی عمر وہی ہوتی ہے جب آپ کے سر پہ آپ کے والد کا سایہ ہوتا ہے، وہ بڑی بے بے شک، فکری کی عمر ہوتی ہے۔ بے شک، بے تو شک۔ اس عمر میں تو افسانے بھی لکھتا تھا۔ ہمارے ہاں جو لوکل اخبار چلتے ہیں اس میں ہر جمعے والے دن، اس وقت جمعے کو اسپیشل ایڈیشن ہوا کرتا تھا، تو افسانے بھی لکھتا تھا، کالم بھی لکھا کرتا تھا۔ تو وہ ایک سلسلہ تھا لکھنے کا۔ اس کے علاوہ تھیٹر کے لیے ڈرامے لکھتی اور کوئی وقت ہی نہیں میسر آتا تھا، اور چونکہ ساتھ اسٹڈی بھی تھی، اس کی بھی تیاری کرنی ہوتی تھی، تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا اس سے زیادہ وقت نکالنا۔ لیکن شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہا اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تو آپ اب اسلام آباد میں ہیں غالباً اس وقت؟ جی جی، میں اسلام آباد۔ تو آپ مانسیرا میں تھے، وہاں بھی شعر و شاعری، اور یہاں بھی تو مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا کہیں مقامی طور پر، یا آن لائن تو آپ کو ہم دیکھتے ہی ہیں؟ نہیں سر، میں آج تک کسی مشاعرے میں جا نہیں سکا۔ تو ایک تو وجہ یہ بنی کہ میں گزشتہ 10 سال کانٹریکٹ بیس پہ ایک سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا رہا۔ تو وہ ہمارے کانٹریکٹ میں ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز، میڈیا پہ آنا، تھیٹر میں آنا، ٹی وی پہ آنا، یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ آف کورس ہر ادارے کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں۔ وہ 10 سال کا جو گیپ، ایسا گیپ ہے کہ اس میں مجھے میں پابند تھا کہیں بھی نہ جانے کے لیے مشاعرے کے لیے۔ تو وہ ابھی پچھلے سال میرا وہ کانٹریکٹ ختم ہوا، بلکہ پچھلے سے پچھلے سال۔ تو اس کے بعد سے اب میں آزاد ہوں کہ، لیکن انلکیلی اس دوران چونکہ لاک ڈاؤن والا سلسلہ شروع ہو گیا، تو جو فزیکل مشاعرے ہوا کرتے تھے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کل وہ پریکٹس بہت کم ہو گئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے مجھے کسی مشاعرے میں جانے کا موقع میسر نہیں آ سکا۔ بس یہ آن لائن ہی ہے، اور آلموسٹ ابھی تک میں زیادہ مشاعرے میرے آپ کے ساتھ ہی ہوئی ہے، اور وہ آپ کی محبت، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے اتنی عزت افزائی کرتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، اور مجھے ہر دفعہ مشاعرے میں آپ موقع بھی دے دیتے ہیں، اور باقی صاحبان بھی جو اس میں شامل ہیں بالکل۔ گروپ میں، ان کی بھی بڑی مہربانی کہ مجھے برداشت کر لیتے ہیں۔ ہاں، بلکہ کبھی کبھی ہم لوگ بالکل سمجھ لیں کہ اتنے سرگرم نہیں ہوتے، تو ناظرین سے میں اس وقت مخاطب ہوں کہ راجہ صاحب ہی ہمیں ذرا کھینچ کھانچ کے لاتے ہیں کہ کوئی پروگرام کریں، اور کہ واقعی یہ ہمارے لیے بھی راجہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ قابل فخر ہے۔ تو راجہ صاحب اب کیا عطا کریں گے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے؟ احمد فراز صاحب کی ایک غزل کی پیروڈی ذہن میں سامنے آ گئی اسکرین پہ، اگر وہ میں چاہوں گا آپ کے کہ ضرور عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ بڑی مشہور ان کی غزل، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، آہا، کیا کہنا! بس ایک ہم ہی ہیں جو اس کو ڈر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! پھسل کے زینے سے بیگم زمیں پہ جا پہنچی، ہاں ہاں، پھسل کے زینے سے بیگم زمیں پہ جا پہنچی، کہیں وہ بچ نہ گئی ہو اتر کے دیکھتے ہیں۔ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا! اور سنا ہے پہلی نظر کا نہیں گناہ کوئی، تو ہم بھی پہلی نظر آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات اور رہا جو حد میں تو محبوب سارے چھوڑ گئے، ہے! آہا، رہا جو حد میں تو محبوب سارے چھوڑ گئے، سو اب کے عشق میں حد سے گزر کے دیکھتے کیا ہیں۔ بات ہے، کیا بات ہے! واہ، کیا بات ہے!
اور وہ ہوش آتے ہی بے ہوش ہونے لگتے ہیں، آہا، وہ ہوش آتے ہی بے ہوش ہونے لگتے ہیں، مریض جیسے ہی بل ڈاکٹر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسا ہی. اور ملی ہے نوکری جب سے ہماری بیگم کو، مزاج اور ہی اپنے سر کے کیا دیکھتے ہیں۔ بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات اور اچھا کہ پناہ ہی دیتے ہیں بیبے کو دل نشیں بیبی، ہے. آہا، بیگم کو، عجیب، بیبے کو بیوی، واہ. ہاں جی، پناہ ہی دیتے ہیں بیبے کو دل نشیں بیبی، عجیب معجزے ہم پارلر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. اور ایسے کہ سنا ہے عافیت اس بات میں ہی پنہاں ہے، سنا ہے عافیت اس بات میں ہی پنہاں ہے، سو ہم بھی آج سے بیگم سے ڈر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات اور ہے. تیری زمین میں چلا کر ٹریکٹر اپنا، ہوں، تیری زمین میں چلا کر ٹریکٹر ڈاکٹر اپنا، اپنا. فراز فراز معجزے ہم بھی ہنر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. اور کیا بات آخری شعر ہے سر کے سنا ہے حسن ادھر جک ہے مجھ سے راجا، ہے. آہا، تو ہم بھی عشق میں مونچھے قطر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس وقت سے ہی قطری ہوئی ہیں. بہت زبردست، بہت زبردست. تو شکریہ۔ آپ کے راجا صاحب مزاحیہ شاعری میں زیادہ تر بیگم کا، کبھی ایک کا، کبھی دو کا، کبھی چار کا بھی ذکر آ رہا ہے. یہ اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو مجھے گھر میں رہنے دیں آپ پلیز۔ نہیں اچھا، یہ چلے بیگم کو چلے ذرا چلے سوال بیگمات کو خوش کرتا ہوں۔ ہاں. بیگمات نہیں، مجھ سے یہ سوال میری بیگم نے بھی کیا تھا، تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو میری شاعری جو ساری شاعری ہے وہ تمہاری ذات کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، مرکزی صحیح، خیال تو تم ہی رہتی ہو اس کا۔ ایسے ہی، ایسے ہی. سر تو یہ ایک ایسا المیہ ہے، ایسے دئی معذرت آپ کو کٹ کر دیا، یہ بیگم پہ بہت اشعار کہے گئے، بہت عرصے سے کہے جا رہے ہیں اور آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ویسے تو شعراء کہتے ہیں کہ اس کو موضوع کو زیادہ نہ چھیڑا جائے، لیکن یہ ایک ایسی عالمی ٹریجڈی ہے کہ اس کو آپ ہلکے سے ہلکا بھی شعر کہہ دیں گے تو وہ کیش ہو ہی جائے گا۔ وہ بھاری سے بھاری بن جائے گا. باری سے باری، بالکل صحیح کہہ رہے تو یہ شاعری کرنے کے لیے، شاعری کے لیے تھوڑا یقیناً جہاں کچھ شور شرابہ ہوگا یا سما خراشی کا باعث کچھ آوازیں بن رہی ہوں گی، وہاں پر آپ یقیناً شاعری نہیں کر سکتے. ایک سوچ ہوتی ہے، ایک اس کا آمد ہوتی ہے. تو کبھی گھر والوں کی طرف سے کبھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ کہ آتے ہیں تھکے ہارے جاب سے اور پھر کمرے میں بیٹھ کے آپ بند ہو جاتے ہیں اور شاعری، اس طرح کبھی کوئی آپ کو دقت؟ نہیں سر، میں نے اپنی کچھ روٹین اس طرح سے رکھی ہوئی ہے کہ آفس سے آنے کے بعد آدھا گھنٹہ ریسٹ کرتا ہوں، فریش ہو جاتا ہوں، اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، گپ شپ کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزرے، پھر کھانا ہم لوگ اکٹھے کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب کے ٹائم سے، یہ کہ دن کو جو مرضی ہے، جو مطلب اپنا روزگار کے سلسلے میں جہاں بھی ہو کوئی مشکل نہیں ہے، رات کے کھانا جب چلے تو دسترخوان پہ سب لوگ موجود ہونے چاہیے۔ تو وہی ایک سلسلہ چل رہا ہے، اسی پہ کاربند رہتے ہیں۔ میں یہ شاعری کا کوئی سلسلہ آمد ہو جاتی ہے تو میں فوراً موبائل نکال کے اس پہ ٹائپ کر کے اور واپس جیب میں رکھ لیتا ہوں تاکہ گھر والے کی اس بات سے ڈسٹرب نہ ہو۔ اور اس کے بعد جب رات کو سب سونے چلے جاتے ہیں تو میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کمرہ الگ سے بنایا ہوا ہے، جہاں پہ بیٹھ کے میں اپنی پروجیکٹس وغیرہ پہ بھی کام کرتا ہوں، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ کے، اور ساتھ اپنے یہ شعر و شاعری اور ڈرامہ رائٹنگ کا بھی کام کرتا ہوں۔ تو نارملی یہ پریکٹس میری 10 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، 10 سے لے کر 12 1 وٹ ایور جو بھی ٹائم ہوا، یہ پریکٹس میں اس دوران جو ہے یہ سارے کام کر لیتا ہوں۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر والے میری اس شوق سے ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ جب گھر والے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس شوق کی وجہ سے تو وہ شوق کبھی تکمیل کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ بالکل. تو راجا صاحب حلقہ احباب میں، دوست احباب میں جب بیٹھتے ہوں گے تو وہ تو بڑے آپ سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے، بڑی فرمائشیں کرتے ہوں گے کہ یار آج کل چھٹی ہے، آج ذرا رات میں کرتے ہیں گپ شپ تو کوئی ایک کلام ہو جائے. تو دوستوں میں کیا رجحان ہوتا ہے آپ سے؟ وہ زیادہ سنجیدہ شاعری
سننے کی فرمائش کرتے ہیں یا مزاح کو پسند کرتے ہیں, اور آپ کیا ان کو سنانا پسند کرتے ہیں؟ سر دوستوں کا جہاں تک میں عرض کر دوں کہ میں شاعری کے حوالے سے میرے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے والے میرے دوست ہی ہیں. کیونکہ کالج ٹائم میں جب میں لکھا کرتا تھا تو آپ کو پتا ہے, آپ خود اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں کہ شروع میں جب آپ شعر کہتے ہیں تو بڑی جھجک ہوتی ہے کسی کے سامنے بیان کرنے کی اور رکھنے کی. تو وہ اپنے دوستوں کو ٹوٹے پھوٹے اشعار سنا دیتا تھا اور بڑا وہ اپریشیٹ کرتے, بڑی حوصلہ افزائی کرتے. میرے دوست ہیں ڈاکٹر امین گل, وہ ملک اظہر محمود, راجہ شعیب, وقار الحسن, اس کے علاوہ فیاض, ہمارے فیاض احمد راہی بڑے اچھے دوست ہیں. یہ واصف ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, متیور رحمان ہمارے بڑے اچھے, احتشام شامی, یہ وہ میرے وہ دوست ہیں جنہوں نے مجھے اس ٹائم پہ بھی بڑا سپورٹ کیا. اور اب بھی جب بیٹھتے ہیں تو اچھا مزے کی بات یہ وہ زیادہ فرمائش ان غزلوں کی کرتے ہیں جو اس زمانے میں کہی گئی. اچھا, ہاں بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ان غزلوں کے ساتھ کچھ یادیں بھی وابستہ ہوتی ہے نا, ہاں تو وہ اس ایسا کو ہی, بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. جب دوست احباب مل بیٹھتے ہیں تو پرانی یادیں بڑی وہ, ایسا ہی ہے, بالکل صحیح ہے. بارہ سے میں ارشد بھائی اپنے دوستوں کو واقعی بڑا شکر گزار ہوں کہ اگر ان کا مجھے ان کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ مل رہی ہوتی تو شاید کیا یقیناً وہ ایک خاموش, میرے مطلب میرے مرنے کے بعد ہی میرے بچے میرا کلام میرا جمع کر کے تو چھاپ رہے ہوتے کہ جی ہمارا باپ ایک شاعر تھا. بالکل. تو راجہ صاحب گرافک ڈیزائنر وہ اس, اور وہ بھی اگر شاعر ہو تو اس کے پاس تو ایک بہت بڑی سہولت ہوتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی دن میں, وہ میں نے ابھی ایک پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا کہلاتا ہے, اس کو تو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال. تو آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, آپ کو تو بڑا اپنے اشعار کی پوسٹ وغیرہ بنا کے ڈالنی چاہیے, لیکن میں نے آپ کی بہت کم دیکھی سوشل میڈیا پر, اس کی کیا وجہ؟ سر زیادہ وقت اصل میں میرا گزرتا ہے اپنے پروفیشن میں. جو اب ظاہر ہے آپ کو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ کی پروفیشنل لائف بھی بہت ضروری ہے. بالکل ضرور. ٹھیک ہے, آپ کی پروفیشنل لائف اگر ڈسٹرب ہوگی تو آپ کی پرسنل لائف پہ اس پہ بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پروفیشنل کو ذرا سب سے امپورٹنٹ رکھوں, سب سے پریورٹی پہ رکھوں. تو ہمارے گرافکس اور ویب کے پروجیکٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ موسٹلی 3-4 دن مسلسل ہی ان میں کھپنا پڑتا ہے. تو وہ اس وجہ سے بھی وقت کم ملتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ذرا ایکٹیویٹی زیادہ کی جائیں. تو یہ ایک وجہ ہے وقت کی کمی کے باعث. ادروائز آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال, وہ اس دن میں نے آپ کو پڑھے تھا, میں نے بڑا انجوائے کیا, اور بلکہ میں نے اپنی مسز کو بھی یہ وہی سے آواز دے کے کہا, میں نے کہا ایک نئی بات آئی ہے سن لیجئے. انہوں نے بھی بڑا انجوائے کیا. تو سر اور کوئی نہیں, بس وقت کی کمی کی باعث جتنا ممکن ہو سکتا ہے آسانی سے اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے غیر ضروری طور پہ. جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں, اسی میں خیر ہوتی ہے, اسی میں برکت ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شاعر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی 8-10 کتابیں چھپ جائیں تبھی آپ ایک اچھے شاعر سمجھے جائیں. آپ کی اگر ایک غزل, ایک شعر بھی آپ نے معیاری کہہ دیا تو وہ کافی ہوتا ہے آپ بالکل ایسا کے ہے, شاعر. بالکل. اور بہت مشہور معروف اتنے جو لوگوں میں, مطلب ہم لڑکپن سے بچپن سے کچھ ایسے اشعار ہیں جو سنے اور بہت وہ بہترین اشعار اور باوزن اور اچھی بہر میں کہے اشعار, لیکن آج تک وہ کس نے کہے یہ معلوم نہیں ہوا. یہاں تک کہ ریختہ پر بھی وہ موجود ہیں شعر, لیکن نامعلوم کے نام سے موجود. بالکل 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 آپ کی صحیح. یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, ایسا ہی ہے. اور اب ہم پروگرام کے آخری مراحل میں ہیں, اور اب ہم ملتمس ہیں کہ آپ اگر ہمیں اور کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی سنجیدہ یا کوئی مزاحیہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ اگر کلام پیش کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. سر چونکہ آخری ہے تو میں نے ایک دعائیہ نظم ہے, جی جی بالکل, وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. وہ میں ویسے تو لکھی میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے لکھی تھی, یہ بڑی محبت سے, رایان علی اور شایان علی دونوں کے لیے.
لیکن اس کے علاوہ بھی میں اپنے دوستوں کو احباب کو یہ اکثر کوئی موقع ہو تو یہ نظم ان کو ضرور بھیج دیتا ہوں. مجھے بڑی بڑی تسکین ہوتی ہے یہ نظم ان کو بھیج کے. تو عرض کیا ہے کہ خدا کرے تیری سیرت تیرا جمال بنے, سبحان اللہ. خدا کرے تیری سیرت تیرا جمال بنے, خدا کرے کہ تیری ذات لازوال بنے, تیرا وجود زمانے میں ہر کسی کے لیے خلوص و مہر و وفا کی ہنسی مثال بنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خدا کرے کہ یہ خوشیاں, یہ رونقیں, یہ ہنسی بدل بدل کے نئے روپ تیرے گھر آئیں, خوشی کے لطف میں سرشار جھومتے شب و روز, خدا کرے تیری قسمت میں لکھ دیے جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خدا کرے تیرے آنگن میں روشنی اترے, چراغ پیار کے جلتے رہیں تیرے گھر میں, خدا کرے کہ مہکتا رہے تیرا آنگن, سدا بہار چمن ہو تیرے مقدر میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خدا کرے تیرے لہجے کے نرم پہلو میں سماعتوں کو ملے درد کی مسیحائی, سکون قلب کا باعث ہو لفظ لفظ تیرا, ہو حرف حرف تیرا ذات کی پذیرائی. واہ. خدا کرے کہ ہو ارمان جس کا دنیا کو مقام, وہ تجھے از خود حصول ہو جائے, تیری دعا تیرے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے حضور حق میں دعا ہے قبول ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کرے تجھے آسودگی میسر ہو, سکون قلب سے راحت سے بھی نہال کرے, ہر ایک پیار کا رشتہ وفا کا مظہر ہو, تیرا خدا تیرے رشتوں کو لازوال کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آخری بند ہے اس کا جی کہ خدا کرے کہ سلامت رہے لبوں پہ ہنسی, خدا کرے کہ ہمیشہ کھلے رہیں چہرے, خدا کرے کہ تیری زندگی کا ہر لمحہ 1000 سال کی خوشیوں سے معتبر ٹھہرے. آمین آمین. ماشاء اللہ اور ماشاء یہی دعا میری آپ کے لیے بھی ہے, اور اس وقت جتنے بھی سامعین ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا موجود ہے, اور جب اس کی ویڈیو لوگوں تک پہنچے گی وہ سنیں گے یہ دعا ان کے لیے بھی. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے حق میں, میرے حق میں, جن کے لیے یہ نظم لکھی گئی, جو اس کو سنیں گے, جو اس کو دیکھیں گے, اللہ پاک ان سب کے حق میں میری دعا کو قبول و منظور فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت آپ سے گفتگو رہی راجہ صاحب, اور میں اور اپنے ناظرین کی جانب سے میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کے ہم شاعری سے, آپ کے مزاحیہ شاعری سے, سنجیدہ شاعری سے, اور آپ کی گفتگو سے ہم بہت محظوظ ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں ملاقات رہے گی آپ سے. تو انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے راجہ صاحب ہم اجازت چاہیں گے. اور ناظرین, آپ نے راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے راجہ صاحب کی گفتگو سنی, راجہ صاحب کی شاعری سنی. آپ یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہاں پر میں جو ہم سماج ریڈیو پر ایک بڑی تعداد ہمارے سامعین کی سن رہی ہے, میں ان کا بھی ممنون ہوں, شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اور کوئی پروگرام کرتے اس کا بھی ہم آپ کو قبل از وقت آگاہ کریں گے, اور اسی طرح کسی شاعر کو مدعو کریں گے محفل سخن میں, اور آپ کے سامنے ان کی شاعری ہوگی, ان کی خوبصورت گفتگو ہوگی. جب تک کے لیے ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.